بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی واجتنبوا قول الزور۔ محترم حاضرین اور بزرگان دین، روزہ جو ایک انتہائی اہم عبادت ہے، روزے کی صحت یا پھر روزہ کے صحیح ہونے کے لیے انسان ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ انسان صبح میں سحری کرنے کے بعد بھوکا پیاسا محض اس لیے رہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر انسان اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرے تو بھی گنہگار، یا پھر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے لیکن بہت ساری کوتاہیوں کا سے انسان دوچار ہوتا ہے، بہت ساری کوتاہیوں اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے روزہ متاثر ہو جاتا ہے اور پھر ثواب میں کمی واقع آ جاتی ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں ہمارا وہ عمل پوری پیورٹی کے ساتھ، پوری شفافیت کے ساتھ پیش نہیں ہوتا۔ اس لیے روزے کے جہاں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے دار کو رفث، جہل، فسق اور قول زور سے بچنا چاہیے۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے اور فحش باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے برائیوں کا دروازہ کھلے، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگ برائیوں پر کی طرف آمادہ ہوں، ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جہالت کی باتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کو گالی تک دیتا ہے انسان، اور جھوٹی باتیں کہتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ الصیام جنۃ، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ جہنم سے۔ یعنی ایک عمومی بات کہی کہ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا شخص کو روزہ جہنم سے بچائے گا۔ کب بچائے گا؟ جب ان تمام بیماریوں سے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام منکرات سے، ان تمام فواحش سے جب ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اپنے روزے کو دور رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ یعنی جب انسان روزے کی حالت میں ہو تو روزے کی حالت میں بری باتیں نہ کہے، بری بات انسان اپنی زبان سے نہ کہے، یا بری بات نہ کرے، برائیوں کا حصہ نہ بنے، لوگوں کو گالیاں نہ دے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے یا آپ کو لڑنے بھڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے آپ سے، اور دیکھیے شیطان اس وقت بڑا حسین بنا کر، بڑا خوبصورت بنا کر اس چیز کو پیش کرتا ہے۔ عام طور سے دیکھتے ہوئے گا
لوگ کہتے ہیں ارے روزے کی حالت میں چھوڑ دو، اسے مت لڑو۔ آدمی اپنے بڑکپن اور اپنی تعلی کو جب دکھانا ہوتا ہے، دیکھو میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھ سے منہ مت لگو ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے بھائیوں یہ روزہ کے منافی امر ہے، یہ روزے کے خلاف معمول ہے۔ اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی آپ کو گالی بھی دیتا ہے، اگر کوئی آپ سے لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، تو آپ کے روزے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی میں تم سے نہیں لڑ سکتا، باوجود اس کے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں مضبوط ہے، آپ اس بات کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اس شخص کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکے، لیکن روزے کی وجہ سے آپ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اور روزے کا تقاضا یہ نہیں کہ میں تجھ سے گالی گلوچ کروں اور تجھ سے لڑائی جھگڑا کروں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے یا جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرتا رہے، روزے کی حالت میں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں تجارت کر رہے ہیں اور گراہک کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں کسی کو دغا دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں روزے کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو ایسے روزے داروں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے رہو، اس سے اچھا ہے کہ تم اپنا کھاؤ پیو۔ جب بھوکے پیاسے رہ کر کے روزے کی حالت میں رہ کر کے جھوٹی بات کہو، جھوٹی گواہی دو اور گالی گلوچ کرو تو پھر کیا فائدہ کہ اپنے آپ کو بھوکے رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنے روزے کو اگر ہم درست رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اللہ کے ہمارا روزہ ہمارے لیے مفید ہو، نفع بخش ہو، تو ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں بہت زیادہ پانی ناک میں چڑھانے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور ناک کی صفائی کے نام پر خوب ناک میں پانی کھینچ رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْسَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی تم چڑھاؤ لیکن روزے کی حالت میں اگر رہو تو اس چیز سے بچو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے روزے کی صحت کے حوالے سے ہمیں بالکل چوکنا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس روزے کو جو ایک انتہائی معمولی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے تراویح کو، ہمارے سحری کو، ہمارے افطار کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اور اس روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے حجت بنائے اور اس روزے کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔